اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی یہ وہ شہزادی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کریم آقا علیہ السلام کی وہ شہزادی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رفعت جو بلندیاں عطا کی، کریم آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی سے اس طرح محبت کی۔ اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب کریم آقا علیہ السلام کے پاس سیدہ کونین شہزادی مصطفیٰ شہزادی کونین آتی، میرے آقا علیہ السلام کھڑے بھی ہو جاتے اور اس کی پیشانی پر بوسہ بھی دیتے، اور حضور علیہ السلام اپنی جگہ پر بٹھاتے جہاں خود بیٹھے ہوتے، آقا وہاں پر بٹھاتے۔ اور پھر مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لاتے تو شہزادی کھڑی ہو جاتی ہے اپنے بابا جان کے استقبال کے لیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی، اور حضور علیہ السلام جب تشریف لاتے تو شہزادی حضور علیہ السلام کے دست اقدس کو بوسہ دیتی، جہاں خود بیٹھی ہوتی وہاں حضور کو بٹھاتی تھی، اور محبت اس طرح کی تھی۔ سنیں، آقا علیہ السلام، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے جب بھی سفر پر جانا ہوتا سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے، سب سے آخر کے اندر، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ یہ محبت کا انداز تھا، کہ جب سفر میں جانا ہے تو سب سے آخر میں ملنا ہے، تاکہ وقت کم ملاقات کے لیے سب سے کم وقت اگر فاصلہ آئے تو وہ کس سے آئے؟ سیدہ فاطمہ سے آئے۔ جاتے ہوئے ملنا ہے سیدہ فاطمہ سے، اور آتے ہوئے ملنا ہے سب سے پہلے بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی یہ محبت تھی۔ اور پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کا یہی معمول تھا۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے، ملتے، تشریف لے آتے، سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے۔ ایک دن ایسا ہوا، میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو مولا علی نے خبر دے دی کہ اے ام الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، حضور آنے والے ہیں۔ سیدہ نے کیا کیا؟ پورے گھر کی صفائی کی، پورے گھر کو سجایا، آقا علیہ السلام کے بیٹھنے کا بندوبست کیا۔ جب ساری تیاری کر لی، آقا علیہ السلام تشریف لائے، سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ابا جان کے دست اقدس کو بوسہ دیا، اور آج جب حضور سیدہ کائنات سے ملے نا، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جب آنسو نکلے نا، میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا، اے فاطمہ بیٹا تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں رونے لگی؟ عرض کرتی، ابا جان جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آپ کو ہمیشہ سفر کے اندر دیکھا ہے، آپ کو کبھی میں نے آرام کرتے نہیں دیکھا، آپ نے کبھی پیٹھ اپنے بستر کے ساتھ نہیں لگائی۔ یا رسول اللہ، جب آپ تشریف لائے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ آج آپ کے چہرے کے اوپر تھکاوٹ کے آثار ہیں۔ سفر، یا رسول اللہ آپ کب آرام کریں گے، آپ کب سکون کریں گے، آپ کب اپنے بستر کے ساتھ پیٹھ مبارک لگائیں گے؟ میرے آقا نے اپنی بیٹی کو بوسہ دیا، تسلی دی، آنسو صاف کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، تیرے ابا جان کی ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، امت کا بوجھ ہے تیرے بابا جان کے اوپر، اور میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھ سکتا جب دنیا کے کونے کونے میں اسلام نہیں پہنچ جاتا، میرا پیغام نہیں پہنچتا، رب کا پیغام، رب کا دین دنیا کے کونے کونے میں نہیں پہنچ جاتا، پھر اب آپ اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ السلام کے یہ جملے سنے کہ امت کا میرے اوپر بوجھ ہے، میرے امت کی فکر ہے، مجھے پیغام دین کی فکر ہے، مجھے اسلام کی فکر ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ حضور کو امت کی فکر ہے، تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میری اماں جان کو بھی اس دن سے اپنے آقا کی امت سے محبت ہوگی، امت سے پیار ہو گیا، اپنے بابا جان کی امت سے پیار ہوا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو کیا تھا؟ اس امت سے پیار تھا۔ آقا علیہ السلام جیسے دعائیں کرتے تھے تو سیدہ کائنات بھی اسی طریقے سے دعائیں کرنے لگے۔ کیا؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری اماں جان سارے کام گھر کے کرتی تھی، سارے کام، گھر کی صفائی خود کرنی، کھانا تیار خود کرنا، گھر کے برتن خود مانجنے،
گھر کا سارا کام کرنا، حتیٰ کہ میری دادی جان حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا خیال رکھتی کہ میری دادی جان خود کہنے لگتی فاطمہ میرا اتنا خیال نہ رکھا کر، تیرے اپنے بھی بچے ہیں۔ کہنے لگے نہیں آپ صرف علی کی اماں تو نہیں ہے، میری بھی تو اماں ہے، آپ علی کی ماں تو نہیں ہے، آپ میری بھی تو ماں ہے، علی کی ماں کی خدمت کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ سارا دن کام کرتی، اور مولا علی خود فرماتے ہیں آج کسی بچی کو ہاتھوں پہ چھالے تو نہیں پڑے نا، کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو کسی کی بچی کو ہاتھوں پہ چھالے، لیکن یہ شہزادی و کونین ہے، نبی علیہ السلام کی اولاد ہے، حضور کی لخت جگر ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کی شان کیا پوچھتے ہو، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کے میرے جگر کا، اور اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ اور امام حسن فرماتے ہیں کہ میری اماں جان سارا دن کا، اور سلمان فارسی نے کتنی خوبصورت بات کی، سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گیا سیدہ کے گھر، میں نے کیا دیکھا، میں نے دیکھا ایک جھولے میں امام حسن ہے، دوسرے جھولے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور سیدہ کیا کر رہی ہیں، ایک ہاتھ سے حضرت امام حسن کو جھولا جھلا رہی ہیں، اور ایک ہاتھ سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جھولا جھلا رہی ہیں، اور فرماتے ہیں میں نے خود سنا ہاتھوں سے جھولا جھلایا جا رہا ہے اور زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ سیدہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور رب کا قرآن بھی پڑھتی جا رہی ہیں۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میری اماں جان سارا دن کام کرنے کے بعد جب شام ہو جاتی نا، رات ہو جاتی، میرے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی اے ابو الحسن میں نے تمہارے کام بھی کر دیے، بچوں کے کام بھی کر دیے، میں نے کھانا بھی بنا دیا، میں نے صفائی بھی کر دی، میں نے آپ کی اماں کا بھی خیال کر لیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اب کام سارا دن کام کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے یار رات آئے گی تو سکون کروں گا، رات آئے گی تو سو جاؤں گا، رات آئے گی تو اپنے جسم کو سکون دوں گا۔ سیدہ کائنات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا دن کام کرنے کے بعد جب رات ہو جاتی نا تو میرے ابا جان کو عرض کرتی کہ آپ اجازت دے تو میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ امام حسن فرماتے ہیں پھر میری اماں مصلی بچھاتی، اور مصلی بچھاتی ہیں، سجدہ کرتی ہے، پوری رات ایک سجدے کے اندر گزر جاتی ہے، سجدہ ختم نہیں ہوتا میری اماں کا، لیکن ساری رات کیا ہو جاتی ہے سجدے میں۔ اور سنے امام حسن خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں جان کو زمانہ بیت گیا، کتنا عرصہ گزر گیا، میں نے اپنی اماں جان کو خود ہی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، ساری رات عبادت کرنے کے بعد جب دعا کی باری آتی ہے میری اماں ایسے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے، میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے۔ زمانہ بیت گیا، میں سنتا رہا۔ ایک دن میں مصلی کے اوپر چلا گیا، میں نے کہا اماں آپ کبھی اپنے لیے بھی دعا کر لیا کرے نا، اپنے لیے بھی دعا کر لیا کرے۔ میری اماں نے جواب دیا بیٹا حسن، گلے سے لگایا، گلے سے لگانے کے بعد کہا بیٹا میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں تمہارے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں حسین کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں زینب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں تیرے ابا جان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، میں ساروں کے لیے دعا کرتی ہوں۔ بیٹا حسن یاد رکھنا میری دعاؤں پر اگر سب سے پہلا حق ہے تو میرے بابا کی امت کا پہلا حق ہے، میرے بابا کی امت کا سب سے پہلا حق ہے میری دعاؤں کے اوپر۔ یاد رکھنا بیٹا حسن جب تک جسم میں جان ہے میں یہی دعا کرتی رہوں گی، اپنے بابا کی امت کی بخشش کی دعا کرتی رہوں گی۔ یہ پیار ہو گیا۔